امریکی صدر نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے قابل احترام رہنما سے بات چیت کی، تفصیلی اور تعمیری بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور ہم بھی۔ معاہدہ ایران اور خطے کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر رضامند ہے۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، جعلی خبروں کے ذریعے تیل منڈیوں پر اثر ڈالا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایرانی عوام جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ایران پر مسلح جنگ روکنے کے لیے پاکستان کا فریقین کے درمیان ثالثی پر اہم کردار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مصری اور ترک وزیر خارجہ بھی امریکی اور ایرانی رہنماؤں سے رابطے میں تھے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ لندن برنٹ کی قیمت 10% کمی سے $102 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI 9% کمی سے $89 فی بیرل پر آ گیا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں $46 فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر $388 کا ہو گیا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 76ویں لہر کا آغاز۔ اسرائیل اور امریکی اہداف کو کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ الزفرا، وکٹوریا، 5ویں بحری بیڑے اور ملک سلطان کے امریکی اڈوں کو ڈرون، قیام اور ذوالفقار میزائلوں سے مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے نئے ٹھکانے اور خفیہ مقامات ٹارگٹ کیے گئے۔ اسرائیل کے زیر تسلط علاقوں میں تل ابیب، حیفا، گشدان کے قصبے اور اسقلان میں اسرائیلی فوج کے بنیادی ڈھانچے کو گائیڈڈ میزائلوں، خیبر شکن اور قیام سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک، ہزاروں زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے سعودی شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ بیلسٹک میزائلوں سے امریکی اڈے پر بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کے ایران میں آبادیوں پر حملے، تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری۔ تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید۔ اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ابنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ابنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ابنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہیں، معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ چین کا کہنا ہے ابنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، کشیدگی بڑھنے سے پورا خطہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا۔ عمران خان کو NTVEGF کا 3واں انجیکشن لگا دیا گیا۔ پمز انتظامیہ نے بتایا عمران خان کو طبی معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے انجیکشن کے لیے مستحکم قرار دیا۔ عمران خان کی باقاعدہ رضامندی کے بعد انجیکشن لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ ماہرین چشم نے مائکروسکوپی کی رہنمائی میں انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ عمران خان کی حالت پہلے، دوران عمل اور بعد میں بھی مستحکم رہی۔ میڈیکل بورڈ نے عمران خان کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔
عمران خان فالو اپ کی ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ امریکی صدر کو سیلوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو نہیں مانتے، لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ جمہوریت حقیقی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشین میں پشتونخوا میپ کے جلسے سے خطاب، کہا پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں جعلی حکومتیں قائم ہیں، کے پی میں صرف عوام کی طاقت سے آئی حکومت ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا جمہوری جماعتیں حالات میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں، چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو۔ شہباز شریف خاندان کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں بریت کے خلاف دائر درخواست پر کل اہم سماعت ہوگی۔ درخواست گزار کا موقف ہے ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے ہی عدالت نے بریت کی درخواست منظور کر لی۔ شہباز خاندان کے خلاف ٹھوس شواہد تھے، درخواست منظور نہیں کی جا سکتی۔ ماتحت عدالت نے 2022 میں شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر کو بری کیا تھا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے، عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ خطے میں پھیلنے والی آگ ہمارے گھر کی دہلیز پر آ رہی ہے، حملوں اور دھماکوں کے باعث خطے میں ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ بڑھ گیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے، کسانوں کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، وزیر اعظم نے اپنے دورے منسوخ کر دیے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے، کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت کا نہیں عدالتوں کا کام ہے، اگر عدالت بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا آج کے دن الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی، پاکستان کو باوقار مقام دلانے کے لیے کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا یوم پاکستان قومی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتا ہے، ملک کو چیلنجز سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مقبی نے کہا آج کا دن یاد دلاتا ہے کہ اتحاد اور نظم و ضبط سے ہی منزل پا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں یوم پاکستان سادگی سے منایا گیا۔ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ میں پروقار تقریب میں پرچم کشائی، تہران میں پاکستان ڈے پر پاکستانی سفیر نے پرچم کشائی کی۔ پاکستان ہاؤس لندن میں بھی یوم پاکستان سادگی سے منایا گیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستانی پرچم بلند کیا۔ چینی قیادت کی یوم پاکستان کی مبارکباد، چین کے صدر نے کہا پاکستان نے مختلف خطرات اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پاکستان نے قومی ترقی کو فروغ دیا جس سے خطے میں امن، استحکام، خوشحالی کو فروغ ملا۔ برطانوی بادشاہ چارلس نے یوم پاکستان پر پیغام میں کہا پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات قابل تحسین ہیں جن کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان نے آذربائیجان کے سفارت خانے کی جانب سے یوم پاکستان پر تہنیتی پیغام، پاکستان میں جرمن سفیر کی یوم پاکستان پر مبارکباد، جرمن سفیر نے تہنیتی پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر دیا۔ عید کا تیسرا دن، سیر سپاٹوں کا فائنل راؤنڈ، تفریحی مقامات پر خوب ہلا گلا، منچلوں نے آخری چھٹی کو یادگار بنایا، دعوتوں اور مزے مزے کے پکوانوں کا بھی اہتمام، جو کل بنے تھے مہمان آج بن گئے میزبان، فوڈ پوائنٹس پر چٹوروں کا رش۔ عید کے بعد کرکٹ کی عید کی تیاری، پی ایس ایل 11 کے آغاز میں 3 روز باقی، اسٹیو اسمتھ سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز پاکستان پہنچنا شروع، کراچی کنگز کا اسکواڈ لاہور پہنچ گیا، بی سی بی کے جاری کردہ نئے شیڈول کے مطابق کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے، افتتاحی میچ سمیت دونوں ایلیمنیٹر اور فائنل بھی لاہور میں ہوگا۔ توانائی بحران کے خاتمے تک شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کامنٹری پیلن کا اعلان، وسیم اکرم، رمیز راجہ، مائک ہیسن، نیک نائٹ اور جے پی ڈومنی، عروج ممتاز، بازید خان، مارک بچر،
کارلوس بریتھویٹ، مارٹن گپٹل بھی شامل۔ شعیب ملک، ثنا میر، سلمان بٹ اردو کامنٹری کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار۔ صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز بنائے تھے۔ قومی بلے باز نے ورلڈ کپ میں 2 سینچریز بھی سکور کی۔ اس سال شہر میں نئے منصوبے شروع ہوں گے اور کئی مکمل بھی ہوں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کریم آباد انڈر پاس 10 سے 15 اپریل تک شہریوں کے لیے کھول دیں گے۔ ہمارے لیے پیٹرول بحران بڑا چیلنج ہوگا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، کراچی میں انمہ خان کے گھر پر چھاپے کے دوران مقابلے میں زخمی ڈی ایس پی ایس این ذوالفقار دم توڑ گئے۔ وہ لیاقت نیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پولیس نے 8 فروری 2025 کو ملزم انمہ خان کے گھر پر مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا تھا۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا کا طیارہ لینڈنگ کے دوران ٹرک سے ٹکرا گیا۔ طیارے کا اگلا حصہ تباہ، 5 فائر فائٹر سمیت 16 سے زائد افراد مسافر ہوئے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ البانیہ کے دارالحکومت ترانہ میں حکومت کے خلاف کرپشن پر شدید احتجاج۔ مظاہرین نے وزیر اعظم ایڈی مارا کے گھر پر پیٹرول بم برسا دیے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ مظاہرین کا انتظامیہ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش۔ کراچی کے فلم بین خوشی سے نہال۔ فلم کی کہانی، ایکشن اور میوزک کو خوب سراہا۔ لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا۔ کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور سٹوری سب شاندار ہے۔ بیرون ملک بھی فلم کی کامیابی ریکارڈ بنا رہی ہے۔